بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر کمل کیسر. سوال یہ ہے کہ میڈم آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں، یہ بتائیں کہ بچوں کو سردیوں کی بیماری سے بچانے کے لیے کون سی غذائیں کھلانی چاہیے اور کیا حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم، کوئی شادی ہو، کوئی تقریب ہو، کہیں پر بھی کوئی ڈاکٹر نظر آئے تو لوگوں کو بیماریاں بھی یاد آتی ہیں اور احتیاطی تدابیر بھی، اور ڈاکٹروں سے اکثر ایسے سوال کیے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب بھی ہم نے بچے کو کچھ بھی کرنا ہے، سکھانا ہے یا اس کے لیے کوئی حفاظت کی طرف جانا ہے، مجھے اگر آپ پوچھیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ایک ٹیکنیکل پروسیس نہیں ہونا چاہیے، ایک سائنٹیفک پروسیس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر موقع کو ہم نے ایسے استعمال کرنا ہے کہ اس میں تربیتی عناصر جو ہیں وہ ضرور شامل ہوں. تو جب ہم سردیوں کے موسم کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آتا ہے کہ بچے کا لباس کیسا ہونا چاہیے. چھوٹا بچہ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے، آپ اس کو گرم رکھ سکتے ہیں، لیکن اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کہ والدین نے خود تو ہلکے پھلکے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بچے کے لیے شدید برف باری ہو رہی ہے. تو آپ یہ کہ تھوڑا سا بیلنس رکھیں، کیونکہ بچے اکثر بہت زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں. ان کو گرمائش کی ضرورت تو ہے لیکن اتنی نہیں جتنا ہم کئی دفعہ ان کو گرم کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ کئی دفعہ بچے چڑچڑے ہوئے ہوتے ہیں، بار بار اپنی جرابیں یا سویٹر یا ٹوپی اتار رہے ہوتے ہیں اور اماں ابا ہیں کہ اسی پہ جنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ بچہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ گرم ہے، ایکٹیو ہے، تو اپنے سے تھوڑا سا زیادہ اس کو گرم رکھیں، لیکن اتنا گرم نہ رکھیں کہ اس کے لیے وہ بھی مشکل ہو جائے. دوسری بات یہ کہ خوراک میں بھی آپ یہ یاد رکھیں کہ جو سب سے بہترین خوراک ہوتی ہے وہ ہے جو کہ اس موسم کے مطابق ہو. جیسے ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ گرمی میں ہم نے ٹھنڈی غذاؤں کا استعمال کرنا ہے اور سردی میں ہم نے گرم غذاؤں کا استعمال کرنا ہے، لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فصلیں جو اگ کر ہمارے سامنے آتی ہیں، جو ہم کہتے ہیں سیزنل ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس، جو اس موسم کے یا اس علاقے کے مطابق جو خوراک وہاں پہ اگ رہی ہوتی ہے اس کو استعمال زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہی بہترین ہوتی ہے اس موسم کے لیے. اکثر جب میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ اگر آپ کے بچے کو کھانسی، نزلہ یا ایسے کوئی فلو والی کیفیت ہے تو آپ ان کو وائٹامن سی دیں، اور وائٹامن سی کی بہترین شکل ہوتی ہے جیسے ہمارے مالٹے، کنو، اورنجز، اس قسم کا جو فروٹ اویلیبل ہوتا ہے سردیوں میں. تو لوگ ٹھٹک کے رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے تو گلا خراب ہو جائے گا. اور میرا اکثر سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھی کہ سردیوں میں ہمیں گرم پھل یعنی کہ آم دے دیتے اور گرمیوں میں ہمیں ٹھنڈا پھل یعنی کہ اورنجز دے دیتے. لیکن اس وقت اس موسم میں ہمیں ضرورت ہی وائٹامن سی کی ہے، اسی لیے ہمیں وہ والا پھل دیا گیا ہے جو ہمیں حفاظت دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی ہم استعمال کریں وہ اعتدال میں ہو، چاہے وہ ڈرائی فروٹ کی شکل ہے، یخنی کی شکل ہے، خوراک کی شکل ہے یا پھل ہے. پھر ہم یہ بھی ضرور دیکھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کچھ ایکٹیویٹیز کروانی ہیں. آپ دیکھیں سردیوں میں ظاہر ہے شام جلدی ہو جاتی ہے، بچے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دن میں بھی کئی دفعہ زیادہ سردی ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ گھروں سے باہر نہ جائیں. کچھ علاقوں میں برف باری بھی ہوتی ہے، کچھ جگہوں پر بہت تیز ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں. تو ایسے موسم میں ہم کیا کریں؟ بچوں کو کچھ انڈور فزیکل ایکٹیویٹی بھی دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کسی نہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انگیج رکھیں کہ ان کی لرننگ ہوتی رہے. یہ نہ ہو کہ وہ جب وہ گھر کے اندر ہیں تو پھر ان کا اسکرین کا استعمال جو ہے وہ زیادہ شدت اختیار کر جائے. پھر میں یہ بھی کہوں گی کہ تربیت کے عناصر کو ضرور آپ سامنے رکھیں. ہر سیزن میں جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتیاں بکھیری ہوئی ہیں ان سے خود بھی لطف اندوز ہوں اور بچوں کو بھی وہ مناظر بار بار دکھائیں، چاہے وہ کسی پارک میں ہیں، آپ کے گھر میں اسی طرح خوراک کی شکل میں ہیں، یا جو بھی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں. اکثر میں نے والدین کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں. جب سردیاں ہیں تو تب بھی وہ گھبرائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اف اللہ اتنی سردی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ اور بہت مشکل زندگی، اور جب گرمیاں ہیں تب بھی وہ جھنجھلائے ہوئے ہیں کہ گرمی ہے اور اس کی شدت ہے. اور بچوں کو نظر آتا ہے کہ وہ والدین جو ہمیں ہر وقت درس دے رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرو، وہ یہ کام کرتے نظر نہیں آ رہے. تو سب سے پہلے ہم یہ کہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں بہت سے موسم دیے، اور ہر موسم کی ایک اپنی کیفیت ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، انجوائے کرنا ہے.
اور اسی طرح اس سے جو بھی لرننگ ہے اس کو لے کر چلنا ہے، اور بچوں کو یہ سب باتیں بھی سکھاتے چلے جانا ہے، جیسے سنو ہے اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے، سردی کن علاقوں میں زیادہ پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں ہمارے ارد گرد بکھیری ہوئی ہیں، اور چینج کا پروسیس بھی بچوں کو بتانا ہے کہ کبھی سردی ہے تو کبھی گرمی ہے، جیسے ہماری زندگی کے حالات میں بھی کبھی سردی ہے تو کبھی گرمی ہے۔ تو اگر آپ ایک ایسے ڈاکٹر سے پوچھیں گے جو کہ قرآن کے مطابق سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ کو صرف طبی نکتے نہیں ملیں گے بلکہ تربیت کی باتیں بھی سننے کو ملیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر کمل کیسر۔ اسلامک کنٹینٹ، گائیڈنس اور ویڈیوز کے لیے میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ پیغام ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔